بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کی زندگی کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لمحہ بلمحہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں والعصر کی تفصیل پڑھ رہا تھا۔ والعصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹی سی صورت ہے، اور اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ چھوٹی صورت نازل ہوتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن وہ نقصان کیا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ میں سوچ میں تھا، گرمی کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کی گرمی تھی، میں باہر جا رہا تھا بازار کی طرف، لوگ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک آدمی بڑا بے چین ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، اور وہ صدا لگا رہا تھا، لوگوں اس شخص کے ساتھ سودا کر لو جس کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہا ہو۔ تو میں نے دیکھا وہ برف بیچ رہا تھا، گرمی میں برف بیچ رہا تھا۔ اس کی صدا سن کر مجھے اچانک خیال آیا، جو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں انسان نقصان کے اندر ہے، سب انسان، وہ نقصان مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ہر انسان کی زندگی اس کے سامنے لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے، اے نیکی کرنے والے جلدی کر، آج کا دن پھر تیری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا، جو کرنا ہے کر لو، جو دن گزر گیا ہے ختم، پھر کبھی واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں۔ یہاں تک کہ حشر کے میدان میں مجمع کا مجمع ہوگا جو اللہ کے سامنے درخواست پیش کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، حشر کا میدان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم لوگوں کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ فرجعنا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں موقع اور دیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی تھی، دنیا کی زندگی ختم، اب کوئی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر آدمی سوچے بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا کی زندگی کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، اتنی فرصت بھی نہیں ہے، دنیاوی مشغولیت کے علاوہ ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ اب بیٹھ کے سوچیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 صحابی، جن میں سے ایک میں بھی تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک انصاری نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے اس دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ عقل مند؟ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ موت کو یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے دین کا ایک حصہ بنایا ہے۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ اتنا اہم حصہ ہے دین کا، موت کی یاد، کہ ایک جنازہ لایا گیا حضور کی خدمت میں، صحابہ بڑی تعریف کر رہے تھے، بہت نیک تھا، بہت زاہد تھا، بہت دیندار تھا، اعمال والا تھا، تعریفیں کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ کرام خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ موت کو کتنا یاد کرتا تھا؟ یہ سن کر صحابہ کرام حیران، خاموش، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کا تم سمجھتے ہو۔ موت تو یقینی ہے، کب آئے گی یہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ کیا یہ جو رات ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں اس دنیا کی زندگی کا۔ ہاں، تاریخ پیدائش، بہت سارے فارم آتے ہیں، اس میں لکھو تاریخ پیدائش، وہ تو سب کو یاد ہوگی، لکھ دیتے ہیں۔ تاریخ موت یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن آنی ہے، یقینی ہے، ضرور آنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مزاج میں یہ بات ڈالی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مال سے بڑی محبت ہے، کیا کروں؟ فرمایا موت کو یاد کرو۔ ایک عورت آئی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، دل میرا بہت سخت ہے، فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ ہم دیکھ لیں 24 گھنٹے کے اندر ہماری زندگی میں ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر تذکرہ بھی کرتے ہیں محض زبانی جمع خرچ الفاظ کے اعتبار سے، اگر حقیقتاً موت یاد ہو جائے، ہماری کیفیت اور ہو، ہماری حالت اور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت فرمائی، دیکھو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ اور یہی صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر، حضور نے تو میرا مونڈا پکڑ کر یہ فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ پھر آگے فرمایا، جب صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ موت، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں پتہ ہے نا موت کے بارے میں، جانوروں کو پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، اس غم میں سب دبلے ہو جاتے۔ اور یوں فرمائے جس کا مفہوم ہے،
جتنا مجھے معلوم ہے نا تمہیں معلوم ہو جائے موت کے بارے میں. تم کھانے پینے کی لذت چھوڑ دو، بستر پر لذت اٹھانا چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2/3 رات گزر جاتی مسجد میں آتے، صحابہ کا مجمع رات کو جمع ہے نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز، قیام، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے صحابہ کا مجمع ہے رات کو مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعلان فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت تھا، پانی کا پیالہ قریب رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور یوں کہتے، اے اللہ موت کی سختی آسان فرما دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم موت کی سختی بتا سکتے ہو؟ تو عرض کیا، امیر المومنین میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو اور انسان کے بدن میں اس طرح گھسیڑ دی جائے، ڈال دی جائے، ایک ایک کانٹا ایک ایک عضو میں آ جائے، پھر زور سے اس کو کھینچا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. موت تو آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور دوسرا خاموش ہے. بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے. موت کو یاد رکھنا ہے. اگر کوئی بھول بھی گیا، اتنی مشغولیت ہے دنیا میں، اتنی مصروفیت ہے، اتنا انہماک ہے، بھول گیا، لیکن موت نے نہیں بھولا. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، پھر تو جانا ہی ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، کتنے ہی مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاؤ، جب وقت آئے گا موت کا آ کر رہے گی، چھوٹ کہیں نہیں. تیاری کر لیں، تیاری کر کے جائیں. آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے. یہاں کسی سڑک کے کنارے پر ایک مکان بن رہا تھا، تعمیر تھی، اور وہ صاحب دبئی میں رہتے تھے. مکان بنایا، تیار ہو گیا. اب وہ تیار ہو گیا، اس میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں. داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، موت کا وقت آ گیا. کسی نے کہا ساما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں، کس وقت جانا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جانا ضرور ہے. تیاری کر کے جائیں. تیاری کیا ہے؟ دیکھیں، تیاری کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے پاس جا رہے ہیں لوٹ کر
جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس اللہ کے پاس لوٹ کر جا رہے ہیں، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان کام ہے۔ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا، اس کائنات میں مخلوقات کو بنایا، پھر اپنے کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ کوئی اللہ کا نام لیتا ہے چپ کے دل میں، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتا ہے۔ جو فرشتوں جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ جو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ دنیا میں اطمینان کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ موت کو یاد رکھنا ہر وقت، اب یہ آسان کام نہیں ہے۔ آدمی دکان کے اندر ہے، کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، ایسی حالت میں موت یاد رہے۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے ان حالات میں بھی موت کو یاد رکھو، تمہاری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آدمی تو پریشان اس لیے ہوتا ہے نا کہ اتنے مسائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا تو یہ راحت پا گیا ہے یا ان سے راحت پائی گئی ہے، یہ راحت پا گیا یا ان سے راحت پا گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے مشقت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پریشانی ہوگی، موت آ گئی، دنیاوی پریشانی ختم، لوگ اس سے راحت پا گئے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ایذا دے رہا ہے، انتقال ہو گیا، اس کی ایذا رسانی ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے صحابہ کے ساتھ، ایک قبر پر بیٹھے، رونے لگے، اتنا روئے کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ فرش جو ہے نا، زمین گیلی ہو گئی آنسوؤں سے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے دیکھو، اشارہ کر کے اس کی تیاری کر لو، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ فرمایا اسی موقع پر جس کا مفہوم ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا قبر آواز نہ دیتی ہو فصیح زبان کے اندر، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت، یہاں سے موت آئی اور آخرت شروع ہو گئی۔ حشر کا میدان تو بعد میں ہے، پہلے قبر ہے، برزخ ہے۔ جب آدمی برزخ میں جائے گا نا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے خادم تھے، ان کو سنانے لگے آج میں نے عجیب خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا میرا انتقال ہو گیا، مجھے قبر میں ڈالا گیا، اور منکر نکیر آئے مجھ سے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے جواب دے دیا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، یہ میرے حبیب ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اب آرام کر کے سو جاؤ۔ تو جب یہ خواب سنایا تو جن کو سنا رہے تھے نا وہ رونے لگ گئے اور بہت روئے، اتنا روئے زاروں قطار رونے لگے۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ ایسے رو رہے ہو؟ تو وہ خادم فرمانے لگے آپ جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ وقت آ گیا آپ کا۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ نے تسلی دی، ارے نہیں، بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مدرس بنے گا، محتمم بھی بنے گا، تسلی دی۔ لیکن اس واقعے کے تھوڑے دنوں کے بعد اسلام آباد پنڈی گئے تھے، وہیں مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ پوچھا جائے گا مرتے ہی برزخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چوکنا کیا، دیکھو جانا ہے، تیاری کر لیں۔ ہم خود سوچیں ہم نے کتنی تیاری کی ہے، ہم خود سوچیں کیا واقعی ہماری تیاری مکمل ہے؟ جانا تو ہے، اور کب جانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کتنا وقت باقی رہ گیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہیں، بس آخری نماز ہے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے میں ایک طرف سلام پھیروں، نماز پوری ہو گئی، دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کچھ پتہ نہیں، یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ بڑے قدردان ہیں، 70 ماؤں کی محبت، یہ بھی علماء حضرات فرماتے ہیں یہ کوئی مثال نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے، اللہ کی محبت وہ زیادہ ہے۔ محبت کو اللہ نے بنایا ہے، 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، 99 حصے اپنے پاس ہیں اللہ کے۔ ایسے اللہ کو راضی نہ کرنا۔ ہاں اللہ نے ترتیب بنائی ہے، نظام چلایا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، حضور کی اتباع کرو، جیسے حضور سفر کر کے کہیں گئے ہیں ویسے ہی کرو۔ ہم ایسے معاشرے میں، ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں آ گئے ہیں، آدمی کہتا ہے یہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، حضور نے کیا ہے، سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ چھپا ہوا کفر ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے، ان کو لوگ وضو کرواتے تھے، تو وضو کا پانی جب آدمی ہاتھ دھوئے تو پنجے سے لے کر کونی تک پانی ڈالے، کسی نے کونی سے پانی ڈالنا شروع کر دیا، اسی بیماری کی حالت میں فرمانے لگے مجھ سے کفر کرواؤ گے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں
زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے ایک سنت حضور کی، کہ زمین اور آسمان کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی، ہمیشہ دلائے گی۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، یہ حضور نے کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث سنا رہے ہیں، پھر حدیث سناتے سناتے کھجور بھی دیے، پانی بھی دیا، فرمایا حضور نے مجھے یہ بات اسی طرح سے سنائی تھی۔ صحابی نے سوکھی درخت کی ٹہنی لی، حرکت دی، حدیث سنانے لگے، کہا حضور نے مجھے یہ حدیث ایسی ہی سنائی تھی، ایسی نقل اتارتے تھے حضور سے۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے اندر مشغولیت صرف جسمانی نہیں، ذہنی طور سے آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے، فتح نہیں ہو رہی ہے۔ تو سپہ سالار نے کہا یہ دیکھو ہمارے اندر سے کون سی سنت چھوٹ گئی، کہ اس افراتفری میں ایک سنت چھوٹ گئی، مسواک کی۔ مسواک کرنا شروع کر دی، اللہ نے فتح دے دی۔ یہ مسواک، جو مسواک کر کے نماز پڑھے اس نماز کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے نا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، یہ کم ہے بات یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ایک سنت، اس کو ہم کم نہ سمجھیں۔ اور ہاں کوئی معذور ہے، کوئی عذر ہے، چھوٹ گئی، وہ تو دوسری بات ہے۔ جان بوجھ کے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے پوچھا ایک سے، بھائی عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 17۔ کہا 17 پڑھتے بھی ہو کہ نہیں؟ کہا یاد ہے مجھے، صرف یاد ہے۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت، عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، جو اس کا اہتمام کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما جو عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، سنت۔ اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو سنت غیر موقدہ ہے، اس میں جب 2 رکعت پوری ہو جائے آدمی اتحیات میں بیٹھے، پھر پورا درود شریف پڑھے، درود شریف، درود ابراہیمی پوری پڑھے، پھر کھڑا ہو اور پھر سبحانک اللہم پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ فرماتے تھے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، اسے پورا اجر ملے گا۔ سنتوں کا اہتمام ہو، اس میں بڑی برکت ہے، خیریں ہیں، خیر ہی خیر ہیں۔ کل شب جمعہ کے اندر ایک ساتھی ملے، نوجوان تھے، اور کہنے لگے میں نے عجیب خواب دیکھا ان کے بارے میں، دوسرے ساتھی کے بارے میں۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ یہ اپنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سنتوں کا اہتمام شروع کریں، سنتوں کا اہتمام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، ساتھیوں کے ساتھ ہیں، سواری پر سوار ہیں، اچانک جھک گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ کے پیٹ میں درد ہوا؟ آپ کی پیٹھ میں درد ہوا؟ اچانک جھک گئے؟ فرمایا نہیں، نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی جگہ سے گزر رہا تھا، یہی جگہ تھی، یہی جگہ، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، حضور سواری پر سوار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار،
اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے ایسے گزرے، جھک گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت تو باقی نہیں رہا، درخت باقی نہیں ہے۔ خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ آگے اور چلے، سواری رکوائی، نیچے اترے، ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں جا کے فارغ ہوئے، واپس آئے۔ آپ کو بہت حاجت ہو گئی، تیز حاجت تھی؟ کہا مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، حضور کو حاجت ہوئی، اسی جگہ سواری رکوائی، یہی ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں جا کے حضور فارغ ہوئے۔ میں نے کہا گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ صحابہ کرام نے جو کچھ پایا تھا وہ حضور کی اتباع میں پایا تھا، اور ہم نے جو کچھ کھویا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنے کی وجہ سے کھویا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، سواری پر سوار تھے، غلام لیا تھا، طے کیا تھا، کئی ہفتوں کا سفر ہے مدینہ منورہ سے بیت المقدس، باری باری سوار ہوں گے۔ پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میری امت کے امین ہیں، امیر المومنین کے لیے نیا لباس لے کر آئے، گھوڑا بھی لے کر آئے اور ترغیب دی، امیر المومنین آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آ رہے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نصرانیوں کے پاس آ رہے ہیں، سواری ہے، اونٹ، لباس ہے، پیبند لگے ہوئے، میں نیا لباس بھی، گھوڑا بھی لے کر آیا ہوں، قبول کر لیں، بدل لیں۔ اور یہ چیزیں قبول کرنا، استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار ہو گئے، چند قدم چلے، سواری رکوائی اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کس دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت نہ سواریاں ہیں نہ لباس ہیں، ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اس کے علاوہ ہم اپنی عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ایمان والوں سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، یہ نہیں جو طبیعت کے مطابق ہے وہ تو اختیار کر لیں اور جو طبیعت کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیں، پورے کے پورے۔ اور پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے طبیعت کے خلاف بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دین کے اندر آ گئی کرنا ہے۔ بعض اوقات اپنے جذبات کے خلاف، دینی جذبات کے خلاف بھی، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ احرام باندھ کے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، روک لیا مشرکین مکہ میں، نہیں جا سکتے، نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا جب صلح نامہ مرتب ہو گیا، فرمایا اچھا احرام کھول دو، ذبح کر لو جو جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام حیران پریشان، گمسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہو گئی؟ اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ جو میرے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، میں کہہ رہا ہوں احرام کھولو، گمسم۔ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مشورہ دے سکتی ہوں؟ میری رائے یہ ہے آپ ان کے درمیان میں بیٹھیں، خود حلق کروائیں، احرام بدلیں، اپنا معمول کا لباس پہنیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام سب ایسے ہی کریں گے۔
حضور نے ایسے ہی کیا، ایسے ہی کیا، حلق کروایا، احرام اتار دیا، معمول کے لباس پہنا، صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر ایسے ہی کیا۔ وہ اتنے جذبات میں تھے، جب حلق کر رہے تھے نا ایک دوسرے کے، کتنوں کی انگلیاں زخمی ہو گئی، کتنوں کے سر زخمی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا، کھلی فتح ہو گئی، سورہ فتح نازل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مواقع، بعض علماء کہتے ہیں 30-35 مواقع قرآن میں ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے چاہا، پھر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا۔ اس موقع پر فرمانے لگے کہ کھلی فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا، کہا لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا، جذبات، دینی جذبات کی قربانی دے دی، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے۔ فتح کیا تھی؟ اکابر صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن معزون رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور اتنی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ پھر فتح مکہ بھی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا۔ یہ امت کو بتایا کہ دیکھو دین تو پورا کا پورا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ دین میں نہیں ہے۔ مولانا ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے تھے کچھ خود کی، کچھ خدا کی، کچھ حضور کی، کچھ یہود کی، ایسا نہیں، پورا کا پورا، چاہے جی چاہے نہ چاہے، مانے نہ مانے، پورا کا پورا دین اختیار کرنا ہے، اور پورا کا پورا دین یہ جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، رائیونڈ مرکز چھوٹا سا تھا، عصر کے بعد اعلان ہوا جو پہلے 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ باہر آ جائیں، ان سے الگ بات ہوگی۔ آپ الگ ہو گئے، 10-12 لوگ ہوں گے، ایک لکڑی کا سٹول تھا، اس پر ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، مسجد وہاں پر مسجد نبوی میں رہتے تھے، پھر جنت البقیع میں مدفون ہو گئے۔ وہ بات کر رہے تھے اور وہ امیر معمور کی باتیں ہو رہی تھی، امیر کو کیسا ہونا چاہیے، معمور کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں بھائی عبد الوہاب صاحب بھی تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، وہ اٹھ گئے اسٹول سے، آپ یہاں بیٹھے، کہا نہیں بات پوری کرو۔ پھر فرمانے لگے کوئی تجربے کی بات بتائیں، امیر معمور جماعتوں میں نکل کر تجربے۔ پھر مغرب کا وقت قریب آ گیا، حاجی صاحب نے فرمایا میں بھی کچھ کہوں، کہا یہاں بیٹھے، وہ لکڑی کا سٹول تھا ٹوٹا پھوٹا، اس پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے تجربے تو مختلف ہوا کرتے ہیں، اس دین میں تو ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بس ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بتائی، تعلیم دی ایسا کرو، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے تیاری آخرت کی، موت کی۔ دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے، ورنہ کیا ہے، آخرت تو بعد میں ہے، دنیا پریشان، دنیا میں پریشان، جتنی پریشانی آ رہی ہے یہ دین سے بے رخی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے چننا کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور منزل مقصود کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں۔ نہیں